آپ سب دیکھنے سننے والوں کو خوش آمدید۔ سکندر اعظم یا الیگزینڈر دی گریٹ انسانی تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جس نے کم عمری میں دنیا کے ایک بڑے حصے کو فتح کیا اور تاریخ کے اوراق میں اپنا نام کچھ اس انداز میں درج کروایا کہ دنیا اسے الیگزینڈر دی گریٹ کہنے لگی۔ سکندر اعظم مقدونیہ سے چلا اور دریائے گنگا کے کنارے پہنچ گیا۔ ہندوستان کی زمین پر سکندر نے جن علاقوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنایا، اسی کی تاریخ کے سلسلے کی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جہاں سے آخری ویڈیو کو روکا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد سکندر نے 2 شہر بسائے، ایک کا نام اپنے گھوڑے پر ووکینالا رکھا جبکہ دوسرے کا لنکٹیار رکھا، اور اسے اسی مقام پر بسایا جہاں اس کی پورس سے جنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد سکندر گلاڈسائی کہلانے والی قوم کے علاقے میں داخل ہوا اور اس نے 37 شہروں پر قبضہ کیا، جس میں کسی شہر کی کم سے کم آبادی 5000 سے کم نہیں تھی اور زیادہ سے زیادہ 10,000 سے زیادہ تھی۔ سکندر نے دریائے چناب کراس کر کے پورخور جو پورس کا بھتیجا تھا شکست دی۔ اس کے بعد راوی کے ملکہ علاقے پر پرما کو فتح کیا۔ اس کے بعد سکندر نے سنگل کا محاصرہ کیا جہاں کتھائن آباد تھے، جو ایک بہادر اور جنگجو قوم تھی اور اپنی فن جنگ میں مشہور تھی۔ ان میں حسن کی بڑی قدر تھی اور جو سب سے زیادہ حسین ہوتا تھا اسے ہی یہ اپنا راجا منتخب کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو 2 ماہ بعد ایک باقاعدہ سرکاری افسر آ کر چیک کرتا، اور اگر بچے میں کوئی قدرتی نقص ہوتا یا خوبصورت نہ ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ مزید یہ کہ اس زمانے میں یہاں عورتوں کو اپنی مرضی کے مطابق شوہر کا انتخاب کرنے کی اجازت تھی، اور مرد عورت اپنی مرضی سے شادی کرتے، اور جب شوہر فوت ہو جاتا تو بیویاں بھی اپنی جان دے دیتی تھیں۔ کتھائنیے بڑھ چڑھ کر جنگ کرتے تھے، اور اسی لیے اس معاصرے کے دوران پورس کو بھی ایک لشکر لے کر سکندر کی مدد کو آنا پڑا، اور جب یہ قلعہ فتح ہو گیا تو حفاظت پر مامور سب لوگوں نے، جن کی تعداد 18,000 بتائی جاتی ہے، نے اپنی جان دے دی۔ جب یہ قلعہ فتح ہو گیا تو حفاظت پر مامور سب لوگوں نے، جن کی تعداد 18,000 بتائی جاتی ہے، نے اپنی جان دے دی، اور اہل شہر کے 1,80,000 کے لگ بھگ لوگ گرفتار ہوئے۔ سکندر کتھائنیوں سے جنگ میں اس قدر مشکلات کی وجہ سے ایسے غصے میں آیا کہ اس نے سنگل کا شہر پورا کا پورا مسمار کروا ڈالا۔ اس کے بعد سکندر نے کچھ لشکر کو اپنے مفتوح کیے ہوئے علاقے کی طرف روانہ کیا تاکہ عقب سے کوئی حملہ آور نہ ہو سکے۔ اس کے بعد اس نے خود مشرق بعید کی طرف بڑھنے کا سفر شروع کیا۔ اب جب سکندری لشکر کافی ہندوستانی علاقے پر قابض ہو چکے اور مشرق میں آگے بڑھتے جا رہے تھے تو ایسے میں وہ دریائے گنگا کے کنارے پہنچ گئے۔ اب جب وہ یہاں پہنچے تو سکندر کا لشکر جو مقدونیہ سے چل کر آیا تھا اور سارے علاقے کو فتح کر کے آیا تھا، اس کی فوج یہاں پر آ کر مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیتی ہے، جس کے کچھ تاریخ دانوں نے مختلف اسباب بیان کیے، جیسا کہ جب پورس سے اس کا مقابلہ ہوا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں کے جنگجو بہت سخت ہیں اور ان کو شکست دینا بہت مشکل ہے۔ بقول ایرین ہندوستانی جنگ میں سب پر فضیلت رکھتے تھے، اور ان کو پورس سے جنگ کے بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ ہندوستان میں مزید صحبتیں برداشت کرنا ان کے بس میں نہیں۔ دوسرا اسباب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہت سی افواہیں بھی زیر گردش تھیں کہ دریا کے اس پار بڑے بڑے ریگستان ہیں اور بہت دولت مند اور امیر ریاستیں موجود ہیں، ان کے منظم لشکر ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، جیسے گنگریدائی اور پرسیائی، جن کے راجہ برامس کے پاس جو لشکر ہے اس میں 80,000 سوار، 2 لاکھ پیدل فوج، 8,000 4 گھوڑوں والے رتھ
اور جنگی ہاتھیوں کی تعداد 6000 ہے، جو سکندر کی آمد کے انتظار میں ہے، اور کچھ مبالغہ خیز بھی کہانیاں پھیلی ہوئی تھیں جس کے اس نے پہلے ہی جواب دے چکے تھے اور کافی تھک بھی چکے تھے اور مزید آگے بڑھنے کے بجائے وطن واپس لوٹنا چاہتے تھے، ہمت کو مزید پست کر دیا۔ سکندر جو اپنے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آگے بڑھنے پر بضد دکھائی دے رہا تھا، نے ایک آخری تقریر کی کہ بادروں میں جانتا ہوں کہ گزشتہ کچھ دنوں میں اس ملک کے باشندوں نے طرح طرح کی افواہیں پھیلائی ہیں جن کا مقصد تمہارے اندر خوف و ہراس پھیلا کر ہمتوں کو پست کرنا ہے، لیکن ان کے لغویات کا آپ کے لیے کوئی معنی نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ جب پھر بھی فوج پر اثر نہیں ہوا تو سکندر نے آخر میں کہا کہ اگر میرے سپاہی ساتھ نہیں بھی دیں گے تو میں تنہا آگے جاؤں گا اور اکیلے ان ہاتھیوں والی فوج سے مقابلہ کروں گا جن کا نام سن کر تمہیں خوف محسوس ہوتا ہے۔ میری قسمت میں ہوا تو مجھے اور لوگ مل جائیں گے، مگر ان کی یہ باتیں بھی اثر انداز نہیں ہوئی، اور بالآخر سکندر سمجھ گیا کہ ان کی کوئی بات بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہی ہے، تو پھر اس نے مایوسی کے عالم میں واپسی کا حکم دیا۔ اس طرح سکندر کا مشرق بعید میں ریاست تعمیر کرنے کا خواب جسے لے کر وہ چلا تھا خواب ہی رہا۔ ڈیوڈرس کولس کے مطابق ہندوستان کی سب سے بڑی قوم اس وقت گنگری دائی تھی، جس کے ہاتھیوں کی کثرت سے مرعوب ہو کر سکندر اس پر حملہ نہیں کر سکا، لیکن اصل میں سکندر خود تو مغلوب ہونے سے ناآشنا تھا، مگر اس کی فوج پست ہمت کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھا، ورنہ خود سکندر آگے بڑھنے سے ہچکچا نہیں رہا تھا۔ بہرحال سکندر نے واپسی سے پہلے مشرقی حملہ کی آخری یاد کے طور پر 12 قربانگاہیں بنوائیں جن کے نام اس نے یونانی دیوتاؤں کے نام پر رکھے، اور حسب معمول قربانیاں کرنے کے بعد واپسی کا سفر شروع کیا، اور ستمبر 326 قبل مسیح میں وہ واپس کسی مقام پر آ گیا جہاں پر اس نے پورس کو شکست دی تھی، اور یہاں پر اس نے فتح کردہ علاقوں پر اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے انتظامات کیے اور شہروں میں یونانی دستے بھی تعینات کیے تاکہ وہ حفاظت و نگرانی کریں۔ اس کے بعد سکندر نے دریاؤں کے بہاؤ پر سفر کا ارادہ کیا، مگر اس سے پہلے اس نے راستے میں اپنے کچھ مزید دشمنوں سے نمٹنا ضروری سمجھا، اور اس طرح اس نے سوفائٹس کو فتح کیا۔ اس کے قوم کے متعلق کریٹس نے دعوے کیا کہ یہ قوم بڑے عقل والے اور دانا تھے، ان کے رسم و رواج اور قوانین میں بھی شائستگی پائی جاتی، بھائیوں کی طرح یہ بھی حسن و جمال کا بڑا خیال کرتے تھے، ان کی شادیوں میں نسلی امتیاز کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کا بھی معائنہ کیا جاتا، اور اگر بچے میں کوئی جسمانی خرابی پائی جاتی تو اسے مروا دیا جاتا۔ اور اس کے بعد اکتوبر کے مہینے میں سکندر نے دریاؤں کے بہاؤ پر سفر کا آغاز کر دیا، وہ دریا کے ساتھ ساتھ پیدل لشکر بھی چلا جا رہا تھا، اور پھر راستے میں ایک مقام پر پہنچ کر سکندر نے اپنی فوج کو کشتیوں سے اتار کر سبوئی قوم سے، جس نے 40,000 سواروں کی فوج جمع کی تھی، اور اگلیشنیوں سے جنہوں نے 40,000 پیادوں اور 3,000 سواروں کی فوج جمع کر رکھی تھی، سے مقابلہ کیا۔ سبوئی جنگلی خانوں میں ملبوس ہو کر زیادہ تر لاٹھیوں سے لڑتے تھے، جنگ پسپا ہو گئے، جبکہ اگلیشیوں نے جم کر مقابلہ کیا اور سکندر کی فوج کو پیچھے دھکیل دیا، اور اس سے سکندر کو کافی جانی و مالی نقصان ہوا، مگر بعد میں جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب سکندری فوج فتح یاب ہو جائے گی تو انہوں نے کیا یہ کہ اپنے سارے گھروں کو آگ لگا دی، اور پھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خود کو بھی جلا دیا۔ اس طرح انہوں نے مفتون ہونے سے مرنے کو بہتر جانا۔ اس کے بعد ان کی لڑائی منوئی اور ڈاکائی سے ہوئی۔ یہ دونوں الگ الگ قبیلے تھے اور آپس میں سخت حریف تھے، مگر سکندر کے خلاف انہوں نے آپس میں اتحاد کر لیا تھا اور ایک بڑا لشکر تیار کر لیا تھا جس کی تعداد 90,000 پیدل، 10,000 سوار اور 9,000 جنگی رتھ شامل تھے۔
جب یونانی سپاہیوں کو پتہ چلا تو وہ نہ صرف حیران ہو گئے بلکہ اپنے بادشاہ کے بارے میں کہنا شروع کر دیا کہ یہ واپسی کے بجائے روز ایک نیا محاذ کھول رہا ہے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ حالات ویسے ہی ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اسے واپسی کا رخ کرنا پڑا تو اس نے ان سے پرزور اپیل کی اور کہا کہ اس دفعہ آپ میری عزت رکھو اور مجھے یہاں سے ایک فاتح کے طور پر لوٹنے دو، نہ کہ ایک بھاگے ہوئے مہاجر کے طور پر۔ اس کا اس دفعہ اثر ہوا اور سپاہی نے جوش و جذبے کے ساتھ تیار ہو گئے اور پھر انہوں نے بغیر کوئی اطلاع دیے ان پر ٹوٹ پڑے، ایک ایسے وقت میں جب وہ قحطوں میں معمول کے کام میں مشغول تھے، اور اس طرح قتل عام کیا۔ یہ قبیلے موجودہ جنگ کے علاقے میں آباد تھے اور بہت جوشیلے لوگ تھے، اس لیے اکثر پھر تلوار سے لڑتے لڑتے مارے گئے اور بہت کم ہی گرفتار ہوئے۔ اس کے بعد سکندر نے افسطنوی قوم کو شکست دی جو شہروں میں رہتے تھے اور جمہوری انداز میں حکومت کرتے تھے۔ پھر سکندر نے جنوبی سندھ کے علاقوں کو فتح کیا اور کئی سرداروں اور راجوں نے اطاعت قبول کی جیسے رتروئی، مساوی اوئی، مسکانوس، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دراز عمر لوگ ہوتے تھے اور ان کی اوسط عمر 130 سال ہوتی تھی۔ وہ ایک ساتھ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، یہ سونا چاندی استعمال نہیں کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ یہ جس علاقہ میں آباد تھے وہ موجودہ صخر کا علاقہ تھا۔ اس کے بعد برہمنوں کے زیر اثر علاقوں میں سکندر کے ساتھ کافی جنگیں ہوئیں کیونکہ انہوں نے اپنے اثر کی وجہ سے قوم کو بیرونی غلامی سے جانے کے بجائے ہتھیار اٹھانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ بہرحال سکندر نے ان پر بھی قابو پا لیا اور جب سندھ کے راجوں پر بھی تسلط قائم ہو گیا تو اس کے بعد اس نے پتلیاتوالا کا رخ کیا۔ یہ ایک ایسا شہر جس پر بزرگوں کی ایک کونسل حکومت کرتی تھی اور میدان جنگ میں 2 موروثی راجا جو الگ الگ گھرانوں سے ہوتے تھے فوج کی قیادت کرتے تھے۔ یہاں کامیابی کے بعد پھر سکندر نے واپسی کا رخ کیا اور ایک لشکر سمندر کے راستے سے گیا جبکہ دوسرا سکندر کی قیادت میں بلوچستان کی ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ یوں جو سکندری طوفان آیا تھا وہ واپس لوٹا اور کافی کامیابیاں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ کافی صعوبتیں بھی اسے برداشت کرنی پڑیں اور سکندر کو مجبوراً اپنی خواہش کو ادھورا چھوڑ کر واپسی کا رخ کرنا پڑا۔ اور جب سکندر اکتوبر 325 قبل مسیح میں یہاں سے لوٹا تو اس کے 2 سال بعد سکندر کی سلطنت کے نشان ہندوستان کی زمین سے مٹ گئے تھے، البتہ جو شہر اس نے آباد کیے تھے وہ ترقی کرتے رہے۔